دوستوں، ہم نے انسانوں اور جناتوں کی تاریخ تو بہت سنی، لیکن کیا آپ نے کبھی اس مخلوق کے بارے میں سوچا ہے جو نور سے بنے ہیں، جن کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آسمانوں پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتے سجدے میں نہ ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے کتنے بڑے ہیں؟ اور جب موت کا فرشتہ کسی انسان کی روح قبض کرنے آتا ہے تو اسے کائنات کیسے نظر آتے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم فرشتوں کی اسرار اور نورانی دنیا کی وہ سچی واقعات اور حقائق جانیں گے جنہیں سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے گی۔ ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج آپ وہ جاننے والے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور روشنی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی طاقت اور رفتار کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آسمان پر ایک مقام ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار طواف کر لیں قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اسی سے اندازہ لگایا کہ اللہ کی یہ فوج کتنی بڑی ہے۔ ان فرشتوں کی پر ہوتی ہے، کسی کی 2، کسی کی 3 اور کسی کی 4۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی فرشتے کی کتنے پر ہیں؟ فرشتوں کی سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، جنہیں روح الامین بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی اصل شکل میں صرف 2 بار دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو دیکھا، ان کی 600 پر ہیں اور انہوں نے پوری آفاق آسمان کے کناروں کو گھیرا ہوا تھا۔ ان کی پروں سے موتی یاقوت جڑ رہے تھے۔ جب وہ آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں تو ان کی عظمت سے کائنات کانپ اٹھتے ہیں۔ انہوں نے ہی اللہ کے حکم سے فرعون کے لشکر پر عذاب لایا اور قوم لوط کی بستی کو اپنے صرف ایک پر کی کونے سے اٹھا کر آسمان تک لے گئی اور الٹ دیا۔ عرش الہی کو اٹھانے والا فرشتے، یہ وہ فرشتہ ہے جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو اٹھا کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ آج ان کی تعداد 4 ہے اور قیامت کے دن یہ 8 ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں۔ اس کے کان کی لو سے لے کر اس کی کندھے تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر ایک تیز رفتار پرندہ 700 سال تک اڑتا رہے تو بھی وہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ! ذرا سوچیے، اگر عرش اٹھانے والے ایک فرشتے کی صرف گردن کے فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے تو وہ پورا فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور وہ عرش کتنا عظیم ہوگا جس کو انہوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اس عظیم نظام میں ایک اور بڑے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو ہاتھ میں لیے اپنی آنکھیں عرش کی طرف جمائے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونکے اور یہ کائنات ختم ہو جائے۔ اور پھر باری آتی ہے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی، جن کی ذمہ ہر جاندار کی روح قبض کرنا ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق پوری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی انسان کے سامنے ایک چھوٹا سا دسترخوان یا پیالے رکھا ہو۔ وہ جہاں سے چاہے، جس کی چاہے روح آسانی سے نکال لیتا ہے۔ جب کسی نیک انسان کی روح نکالتے ہیں تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں، اور جب کسی گنہگار کی روح نکالتے ہیں تو عذاب کے فرشتے سیاہ ٹاٹ لے کر آتے ہیں۔ انسان کی محفوظ فرشتے اللہ پاک نے ہم گنہگار انسانوں کے لیے بھی فرشتے مقرر کی ہیں۔ ہمارے کندھوں پر کرامِ کاتبین ہیں جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے آگے اور پیچھے محفوظ فرشتے معقبات مقرر کیے ہیں جو ہمیں حادثات اور جنات کے شر سے بچاتے ہیں، اور جب اللہ کا کوئی فیصلہ تقدیر آنا ہوتا ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم پر۔ فرشتوں کی اس عظیم دنیا کو جاننے کے بعد ہمارے دل اللہ کی محبت اور خوف سے بھر جانا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ کی اس نورانی مخلوق کے بارے میں جان کر اچھا لگا تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔